بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ عمرو بن خالد لیث یزید ابو الخیر عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ مسدد یحییٰ صحابہ قطارہ انسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ جو آپ کو پسند ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ ابو الیمان شعیب ابو الزناد عرض ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ عبدالعزیز بن صہیب انس آدم بن ابی ایاس صحابہ قتادہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ ابو قلابہ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گے وہ ایمان کی مٹھاس کا مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام معصوم اسے زیادہ محبوب ہو، اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ ابو ولید شعبہ عبداللہ بن جبیر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے اور انصار سے دشمنی کرنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ ابو الیمان شعیب زہری ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدری میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم دیدہ و دانستہ بناؤ، اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ بس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔
عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ عبداللہ بن مسلمہ مالک عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سیسمہ عبداللہ بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوگی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ محمد بن سلام عبداللہ بسام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ ہمیشہ کر سکیں، عبادات شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گجبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصہ کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا میں ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ سلیمان بن حرب شیبہ قتادہ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کا مزہ پائے گا۔ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام معصوم اسے محبوب ہو، اور وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔